نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عز وجل وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه أبدا وكان ذلك عند الله عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، دینی بھائی، شاعر مشیخ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدق خلیل بھی عشق ہے، جبر حسین بھی عشق ہے، مالکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق ہے، صدق خلیل بھی عشق ہے، جبر حسین بھی عشق ہے، مالکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق ہے۔ یہ دوسرا شعر فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہر مومن کے اندر ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کے ایمان کا جز بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات گزرے اور ان حالات کا آپ نے صبر و تحمل اور برداشت کیا، یہ تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ناواقف، کم علم یا معلومات رکھنے والوں کی صحبت یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے کچھ سنی سنائی یا دشمنان کے عناصر کو پڑھ کر اپنی زبانوں سے کچھ بھوک دیتے ہیں۔ میں تقریباً 2 سال پہلے آپ کے سامنے ایک موضوع رکھا لیکن اسے چھوڑ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت ازدواج کیوں کیا، آپ نے شادیاں زیادہ کیوں کی، اس کی بہت بڑی حکمت ہے۔ چونکہ موضوع بڑا گمبھیر ہے اور اسی پر لب کشائی بار بار ہوتی ہے، مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے شادیاں کیوں کی۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ آپ کو جو عورت پسند ہو یا کوئی عورت آ کر یوں کہے کہ میں آپ کے اوپر قربان ہوں، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ پارہ نمبر 22 صفحہ نمبر 3 سورہ احزاب میں یہ آیتیں موجود ہیں۔
یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبشرنک یا ایھا النبی پارہ نمبر 22 میں یہ آیات موجود ہیں جس میں اللہ نے خود اللہ کے نبی کو کثرت نکاح کی اجازت دیا ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں. پھر اسے روکا بھی اللہ ہی ہے، روکا بھی کیا ہے؟ اللہ ہی ہے. تو دنیا والے اس تاریخ کو نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے بہت کچھ بول جاتے ہیں. اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما آفاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها خالصة لک من دون المؤمنین. یہی وہ بات ہے جو میں نے کہی کہ اللہ نبی سے کہتا ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہم نے حلال کر دیا ہے وہ عورتیں جو اللاتی آتیت اجورہن جن کے مہر تم نے ادا کر دیے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مہر ادا کیے سے کسی سے نکاح بھی نہیں کیا اور ان کے ساتھ رات بھی نہیں گزارا. اور جو یہ لفظ ناشائستہ کہا گیا ہے کہ کم عمر میں فلاں نے اس طرح کر دیا، یہ بے فہمی یا کم علمی کی وجہ سے کہا گیا ہے. تو اسباب نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کیے اس کے الگ وجوہات ہیں. اسے ترتیب وار آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اگرچہ یہ موضوع نہیں ہے، موضوع تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کے واقعات کی چھیڑ تھی، آپ کو اس سے آگاہ کرنا تھا. لیکن دنیا والے اناپ شناپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں تو ہمارا دل برداشت نہیں ہوتا، زبانیں گونگ رہ جاتی ہیں. بلکہ پورے عالم اسلام کھڑا ہو چکا ہے اور بے باک ہو چکا ہے. اب اس حالت کے دور میں ہم گزر رہے ہیں تو کچھ ہمیں بھی گوش گزار ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. یہ نجی زندگی کا معاملہ ہے، یہ پرائیویٹ لائف ہے. کہ پرائیویٹ لائف میں اللہ نے آپ کو ایک الگ اجازت دیا ہے. اس میں دو طرح کی باتیں ہیں. ایک طرح کی بات عام مومنین کے لیے اللہ نے اجازت دیا ہے کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگا دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو فَوَاحِدَةً ایک ہی بیوی کو رکھ کر زندگی گزارو. تو یہاں اسلام یہ بتا رہا ہے کہ 4 بیویوں کی اجازت نکاح بشرط عدل کے ہے، یعنی چاروں بیویوں کے درمیان کھانا پینا رہن سہن رات دن سب برابر گزرتا ہو، وقت پورے دیتا ہو، رات پوری ادا کرتا ہو، باری باری ان کے پاس وقت لگاتا ہو. ان شرائط کے ساتھ کوئی مرد نکاح کرنا چاہے، کثرت نکاح میں 4 بیویوں کو شرطیہ اجازت دی گئی ہے. اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ کہتا ہے خود قرآن میں ایک ہی بیوی تمہارے لیے کافی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے اجازت دی، فرمایا کہ تم نکاح کر سکتے ہو ان عورتوں سے جن کے تم نے مہر ادا کر دیے. پھر آگے اجازت کو آگے بڑھایا، چچازاد بہنوں سے نکاح کر سکتے ہو، خالازاد بہنوں سے نکاح کر سکتے ہو. پھر فرمایا کہ وہ عورتیں جو تمہارے ساتھ ہجرت کر کے آتی ہیں، مکے سے مدینے میں ہجرت کر کے آئی، کوئی مشرک کافر کی بیوی تھی، اور یہ کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ایمان لانا یہ کافر ہونا یہ دونوں الگ الگ عنوان ہیں. ایمان لانے کی وجہ سے کفر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہاں میاں بیوی دونوں ایمان لے کر آئیں تو نکاح باقی رہتا ہے، لیکن میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو اگر ترغیب دے کر اسے اسلام پر لایا جائے تو ٹھیک نکاح باقی رہتا ہے. اگر وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے یا آنا چاہتی ہے یا نہیں آنا چاہتا ہے نہیں آنا چاہتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنَّ کہ تم مشرک عورت سے نکاح نہ کرو کہ ایمان لے کر آئے. وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ کہ یہ وہ عورت جو مومن ہے، وہ باندی ہے، غلام ہے، نوکر ہے، ملازمہ ہے، وہ بہتر ہے ایک مشرک مالدار عورت سے، ایک مشرک عہدیدار عورت سے، ایک مشرک سلطنت عورت سے. دوسری بات بتایا وبنات خالک اللاتی ہاجرن معک جو ہجرت کر گئے ہیں.
قرآن کا ایک دوسرا پارہ ہے قد سمع اللہ، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرطیہ باتیں بتائی ہیں کہ سورہ ممتحنہ میں یہ فرمایا کوئی عورت تمہارے پاس آ جائے ہجرت کر کے، اذا جاءک المؤمنات مہاجرات، ہجرت کر کے آ جائے، فامتحنوہن، اسے آزماؤ۔ آزمانے کا مطلب ہے کہ ایمان والی ہے یا بے ایمان والی ہے۔ جب پتہ چلے کہ ایمان والی ہے تو اس کے ساتھ دو باتیں ہیں کہ تم اسے نکاح کر سکتے ہو اس کا مہر دینے کے بعد۔ پھر فرمایا اگر بے ایمان والی ہے تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اللہ نے منع فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، کافروں کی مہر کو تمہیں کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں تک قرآن نے یہ کہا ہے کہ تمہاری عصمت کی حفاظت کی ہے، عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ جو قرآن، جو رسول صنف نازک عورت کے کیا ہے عزت کی اور عصمت کی حفاظت کرتا ہے، وہ رسول سے اتنی بڑی حرکت جو زبانوں سے کہی گئی یہ پلید اور گندی زبانیں ہیں اور گندے خیالات ہونے کی وجہ سے، اور خود شاید اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں، خود بھی شاید مبتلا ہیں ان برائیوں میں، جس کی وجہ سے بڑے بڑوں کو کہہ دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان کو آزماؤ، آزمانے کے بعد ان سے نکاح کرو مہر دے کر۔ اب ایک بات ہے نکاح اور ایک بات ہے صفہ۔ نکاح کہتے ہیں گواہوں کے ساتھ، وکالت کے ساتھ مجلس میں بیٹھ کر ہوتا ہے، اور صفہ کہتے ہیں زنا، اجرت پر ہوتا ہے۔ نکاح میں اجرت مہر متعین کی جاتی ہے لیکن بڑے مجمع میں ہوتا ہے، اور اس بات کی پورا مجمع گواہی دیتا ہے کہ یہ عورت نے اس مرد سے نکاح کیا، اس مرد نے اس عورت سے نکاح کیا، اور اس کا رجسٹرڈ ہوتا ہے، اس پر گواہ ہوتے ہیں، اور ایک دو گواہ تو لکھے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں، لیکن ہزاروں کا مجمع گواہ ہوتا ہے۔ ہزاروں کا مجمع کیا ہوتا ہے؟ گواہ ہوتا ہے کہ ان کا نکاح ہوا ہے۔ شریک شدہ لوگ بھی گواہ ہوتے ہیں، جو لوگ شریک نہیں ہوتے وہ بھی گواہ ہیں۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ان کو پرچہ دیا جاتا ہے، روکا دیا جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، یا کسی طرح مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی سے نکاح ہوا، فلاں گھر والوں نے فلاں گھر میں رشتہ کیا۔ تو یہ عمومی طور پر مشہور، پورے عمومی طور پر مشہور ہونے کی وجہ سے یہ گواہ جو ہے یونیورس ہو جاتا ہے، مشہور ہو جاتا ہے۔ اب اسے زنا نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو یہ نکاح کرنے والی عورت اور نکاح کرنے والے مرد کی عمر کا فرق آسمان و زمین میں ہے۔ نکاح کرنے والے مرد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، نکاح کرنے والی عورت جس کی عمر مبارک 40 سال۔ کیا کوئی خواہش پرست انسان اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، کیا اس کے پاس مال ہونے کی وجہ سے نکاح کیا؟ خود حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس مال ہونے کی وجہ سے نکاح نہیں کیا، بلکہ میں نے ان کو پسند کیا، میں نے ان کو پسند کیا۔ سیرت النبی، ابن ہشام کی سیرت النبی دیکھیں، اور جو ہے سیرت کی بہت سی کتابیں ہیں۔ سیرت مصطفیٰ میں کئی حوالوں کے ساتھ، زرقانی کے حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود نکاح کرنے کو چاہا، اپنے غلام میسرہ سے اظہار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نکاح کرنے کا سبب کیا تھا؟ خواہش نہیں تھی، ان کی طرف سے بھی خواہش نہیں، ان کی طرف سے بھی خواہش نہیں، ان کی طرف سے بھی لذت نہیں، ان کی طرف سے بھی لذت نہیں، بلکہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ حضرت میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تجارت میں گئے، واپس آئے تو مالا مال ہو کر آئے۔ دوسری مرتبہ ان کے مال کو لے کر گئے، تجارت میں دگنا نفع پایا، امانت دار پایا، نفع بہترین تاجر، بہترین بزنس کرنے والا پایا، اور بہترین جو ہے امانت دار پایا۔ دو صفتیں پائی، اور دو صفتیں حضرت خدیجہ کو پسند آئی، اور میرے اپنے مال کی حفاظت کے خاطر، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے خاطر ایک پاک دامن امانت دار عفیف انسان سے نکاح کیا۔ وہ انسان پوری دنیا میں بہترین، پوری مخلوق میں بہترین، پورے انبیاء میں افضل، پوری کائنات اسی کے لیے بنائی گئی، پورے آسمان و زمین اسی کے لیے بنایا گیا۔ وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔
لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو نہ پیدا کرتا تو نہ ہندو پیدا ہوتا، نہ مسلمان پیدا ہوتا، نہ یہودی پیدا ہوتا، نہ مشرک پیدا ہوتا، یہ تو پیدا ہونا دور کی بات، یہ آسمان و زمین یہ کائنات ہی نہیں پیدا ہوتی۔ خود رسول پاک فرماتے ہیں مجھے اس وقت اللہ نے پیدا کیا جس وقت آدم کا گارا مٹی بھی نہیں بنا تھا۔ اور جس آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے توبہ کی، عرش پر لکھا دیکھ کر توبہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ کو بنام طفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمایا۔ تو حضرت خدیجہ کا نکاح حضرت ابو طالب پڑھاتے ہیں، خواجہ ابو طالب، وہ نکاح میں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان محمدن فتن لا یوازی منہ، اس کے برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے، امین امانت دار ہے، صادقاً سچا ہے، پورے اعلیٰ صفات کو بیان کر کے کہتے ہیں ولیکن لا مال لہ، لیکن یہ مالدار نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر خدیجہ نکاح پڑھا لیتی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھا لیتے، خدیجہ کو نکاح پڑھانے کے لیے مالدار شوہر کی ضرورت تھی، عہدیدار شوہر کی ضرورت تھی، سردار کی ضرورت تھی، مکہ کی کمین گاہ کو چلانے والے کی ضرورت تھی، لیکن خدیجہ نے یوں کہا کہ میں محمد سے نکاح پڑھ لوں گی اور محمد میرے شوہر ہوں گے۔ اور ابو طالب نکاح میں کہہ رہے ہیں میرے بھتیجے کے پاس سب کچھ ہے لیکن خدیجہ اس سے نکاح جو کر رہی ہے مالدار بچہ نہیں ہے۔ تو یہاں سبب معلوم ہو گیا کہ آپ کے اخلاق سے، آپ کی تجارت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح فرمایا۔ حضرت خدیجہ کے نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات تک کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، پہلے بیوی کو نبھایا، پہلی بیوی کو نبھایا۔ آپ سے بچے ہوئے، پورے بچے آپ ہی سے ہوئے، لڑکے بھی حضرت خدیجہ سے ہی ہوئے، لڑکیاں بھی خدیجہ ہی سے ہوئی، اور کسی نے لاسٹ میں ایک باندی جو ہدیے میں آئی تھی کنیز، حضرت ماریہ قبطیہ سے ایک لڑکا پیدا ہوا ابراہیم، باقی سارے بچے حضرت خدیجہ کے پیٹ ہی سے پیدا ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوی کی ضرورت تھی، ایک جوان سال مرد کو ایک عورت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک جوان سال عورت کے لیے مرد کی ضرورت پڑتی ہے۔ نبی کو اللہ چاہتا تو تصوف والی زندگی یعنی بغیر شوہر کے حصور کہتے ہیں، یعنی ایسے عبادت میں گزارنے والا بنا دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو بیویاں دیا ان بیویوں کے ذریعے سے امت کو بہت سے اسباق دینے تھے، بہت سے رزلٹ دینے تھے، بہت سے نتائج دینے تھے، بہت سی چیزیں جو علمی ہیں، سائنسی ہیں، ٹیکنیکلی ہیں، وہ سب چیزیں ان عورتوں سے ملنا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آگے بھی نکاح کی اجازت دی، جو قرآن کہتا ہے امرأۃ مؤمنۃ، کوئی عورت یوں وہبت نفسہ، خود آ کر کہے اپنے آپ کو کہ میں آپ کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکاح کر لو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی طرح ایک آیت اس آیت کو سننے کے بعد ایک عورت آتی ہے صحابیہ، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے قربان ہو جاؤ، میں قربان ہوں آپ کے لیے، مجھے آپ لے لیجئے، نکاح کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ایک کالا کلوٹا حبشی صحابی بیٹھا ہوتا ہے، اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے نکاح کر لیں، چاہتے تو رکھ لیتے، 9 ہی کیوں 12 ہی کیوں 1000 رکھ لیتے، لیکن آپ نے ہر جگہ خواہش کا اعتبار نہیں کیا، اس عورت کی مزاج کو سمجھا، ایسے عورت کی ضرورت ہے اسے سمجھا، فرمایا کہ آؤ تم، انہوں نے آیا اور کہا کہ تم ان سے نکاح کر لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا اگر ایک لوہے کی انگوٹھی ہے وہ دیکھ کر تم کیا کر لو، نکاح کر لو، مہر میں، کون سی؟ وَلَوْ بِخَاتَمٍ حَدِيدٍ، ایک لوہے کی انگوٹھی دے کر نکاح کر لو، چاندی کی بھی نہیں، مہر میں دے کر نکاح کر لو۔ عورت سے ان کا نکاح کر دیا، عورت سے ان کا نکاح کر دیا۔ تو چاہتے تو یہ آیت کو سن کر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرا نکاح کر لیجئے، لیکن آپ نے دوسرے سے کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عفت کو قرآن نے بیان فرمایا۔ کس نے بیان کیا ہے؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر کوئی بھی آواز اٹھاتا ہے چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا رکوع جو شروع کیا ہے وہ پورا رکوع میں اللہ نے حضرت عائشہ کی برات کو ظاہر کیا ہے۔ آخر میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کو ملتے ہیں، ناپاک عورتیں ناپاک مرد کو ملتے ہیں، اور حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ناپاک نہیں ہے، اس کی صفات کو اللہ بیان فرماتا ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، دیکھو میری عائشہ بھی پاک، میرا نبی بھی پاک، یہ دونوں پاک ہیں، اس لیے میں نے پاک کو پاک سے جمع کیا ہے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون، جو لوگ کہتے ہیں وہ دو باتوں سے ہی میرا نبی بھی پاک ہے، میری عائشہ بھی پاک ہے۔ ارے دنیا والے ہزار تھو بولیں، میرا اللہ کہتا ہے میری عائشہ پاک ہے، میرا حبیب پاک ہے۔ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے میری عائشہ پاک ہے، پاک دامن ہے، اور میرا حبیب میرا رسول پاک دامن ہے، قرآن کہتا ہے۔ عمر نے کہا اللہ کے نبی کو ایک دفعہ حضرت عائشہ پر گمان ہو گیا، بڑا لمبا واقعہ، میں نے کہا بھی تھا اس واقعے کو، واقعہ یف کے طور پر ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، لمبا واقعہ کہا تھا بیان میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگ جاتی ہے، کئی مسلمان اور کئی غیر مسلم اور منافق مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ زبانوں سے کہتے ہیں اور دل ان کے اس سے متفق نہیں ہیں، دل اور بولتے ہیں زبان اور بولتی ہے، یقولون بافواہہم ما لیس بقلوبہم، زبانوں میں ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑی تہمت لگا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ پاک ہیں تو عائشہ پاک ہے، اللہ نبی پاک کو عائشہ ناپاک عورت نہیں جمع کرتا، عائشہ پاک ہے۔ حضرت عمر کے بول کو اللہ نے قرآن میں اتار دیا اور کہا کہ عائشہ پاک ہے، اس لیے ہم نے آپ کو پاک بیوی عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ کا نکاح کس نے کیا یہ جانتے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا۔ صدیق اکبر سے بھی زیادہ اللہ کی خواہش تھی کہ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی بہت مغموم تھے، تو جبرائیل امین آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک رومال لے کر آتے ہیں، کپڑا اس کے اندر چھپا کر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اسے سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ بیوی آپ کی ہوگی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر ہوتی ہے، اسے دیکھ کر پسند کرتے ہیں، اور اللہ نے منتخب کیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں ہاں اللہ نے منتخب کیا ہے۔ کس نے منتخب کیا ہے؟ 6 سال میں منتخب کر لے، 8 سال میں منتخب کر لے، 100 سال میں منتخب کر لے، اللہ منتخب کرا ہے تو ہمارے اس میں کیا اختیار ہے؟ یہ ذاکر نائک کو بھی عقل نہیں ہے، انہیں صرف روایت بیان کر ڈالتا، آگے پیچھے کی باتیں نہیں بولتا، اس لیے پڑھے لکھے فقیرہ انہوں سے بھی اب اس کی بات لے لے کو انہوں بولتی۔ بخاری میں کتنی روایت ہے اتنی بول رہا، آگے قرآن میں کیا ہے اور سیرت کی کتاب میں کیا ہے اسے بھی بول رہا ہے۔ جب بولیں گے تب بات صاف آئے گی، ورنہ سننے والے کیا سمجھیں گے؟ غلط سنیں گے اور ہمارے ہی آدمی کی بات سن کر ہمیں ہی الزام لگا دیں گے۔ ایک آدمی کو انگریزی پڑھنے آتی ہے، کیا وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے؟ انہیں انگریزی میں گولیاں کے نام لکھو دیتا رہتا، میں جگ دوا کھا لیتی ہوں۔ ذاکر نائک کا قصہ ایک ہو گیا، انہیں انگریزی پڑھ پڑھ کو کتاباں پڑھ پڑھ کو یاد کر لیا، لیکن وہ بات کو کیسا جوڑنا اسے معلوم نہیں، ایک ترتیب کیسا دینا اور زندگی اور کسی کے واقعے کو اور کسی مسئلے کو کس طرح بیان کرنا اسے معلوم نہیں۔ فوراً جواب تو دیتا ہے لیکن محاذر نہیں ہے، مکمل جواب نہیں ہے وہ، جس کا نقصان آج امت کو اٹھانا پڑ رہا ہے، پورے عالم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کا نکاح اللہ نے آسمان سے اتارا، جبرائیل امین علیہ السلام لے کر آئے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ آپ کی لڑکی سے نکاح ہوگا، تو باپ راضی ہے۔ اب یہ کیسا گناہ ہو گیا؟ 6 سال کی لڑکی کو باپ خود نکاح دینے میں تیار ہے،
تو اب اس میں کیا ظلم ہے؟ اور گورنمنٹ بھی کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو لینے والا بھی تیار ہے، دینے والا بھی تیار ہے، ہم کو کیوں پریشانی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نعوذ باللہ نہیں کہنا چاہیے، ایسے کچھ نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ با اخلاق ہستی تھے۔ آپ بھی جانتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر، ان کی نزاکت، ان کی کمزوری کو جانتے تھے کہ یہ چھوٹی بچی ہے، اس سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ آپ اپنے کمرے میں نہیں لائے چھوٹی عمر میں، آپ اپنے گھر کو نہیں بسائے، ہجرت کرنے کے بعد مدینے میں حضرت عائشہ کو صدیق اکبر لے کر آئے۔ ان کی گھر کی، ان کی ماں کہتی ہیں اسماء رضی اللہ عنہ، میری بیٹی کو میں سجا رہی تھی تو میری بیٹی کھیل رہی تھی، اسے معلوم نہیں تھا کہ آج میری رخصتی ہے، کہ 9 سال کی عمر ہے، میری رخصتی ہو رہی ہے۔ مدینے کی عورتیں مجھے ہلدی لگا رہی تھی اور مجھے مہندی لگا رہی تھی۔ حدیث کے انداز اور مفہوم سے بات نکلتی ہے کہ ایک دلہن کو سجایا جا رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں دلہن، دو جہاں کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے آغوش میں جاتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری حیات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد کسی سے پیار اور محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ اور یہ معمولی ہستی نہیں ہے، اگرچہ ان کی عمر کم تھی، 9 سال میں ازواج مطہرات میں یہ 9 سال کے اندر داخل ہو گئی رخصتی کے تحت، یعنی نکاح الگ ہوتا ہے، 3-4 سال کے بعد رخصتی ہوتی ہے۔ اچھا 9 سال میں کیوں رخصتی ہوئی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ بچی بالغ ہوتی ہے ہندوستان میں جو ہے 12 سال 13 سال 11 سال، اور بچہ جو ہے 13 14 15 کو بالغ ہوتا ہے۔ یہ بولنے کی باتیں نہیں، لیکن دنیا والے منہ کھلا رہے ہیں۔ لیکن عربستان میں گرم موسم ہے، جسم بڑا پھولتا ہے، وہاں کی غذا گرم ہے۔ 40 دن ایک بوڑھا آدمی کھجور کھائے گا تو جوان ہو جائے گا، اسے عورت کی ضرورت پڑ جائے گی۔ ایک عورت اگر وہاں کی غذا کھا رہی ہے، ایک مرد وہاں کی غذا کھا رہا ہے، تو اس غذا کے حساب سے حضرت عائشہ 9 سال کی عمر میں جوان تھی، بچی نہیں تھی، بچپنا تھا، بچی نہیں تھی، بچپنا تھا، جوان تھی، یعنی جوانی کی ابتدائی عمر تھی۔ جیسے ہمارے گھر میں ہماری بچی 12 سال میں بڑی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر بچپنا ہوتا ہے، لیکن اسے بچی نہیں کہتے ہیں، جوان ہوتی ہے، جوانی کے آغوش میں داخل ہو جاتی ہے، اس کے اندر بچپنا ہوتا ہے، اس لیے کہ بچپنے کی دہلیز سے نکل کر جوانی کی دہلیز میں داخل ہوئی ہے، جوانی کا بھی علم نہیں ہے، ابھی بچپنے کے علم میں مچل رہی ہوتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو عمر میں رخصتی کی گئی، نہ ابو بکر صدیق نادان تھے، اور ان کے اپنے والد حضرت عائشہ کے دادا بھی باقی تھے، اور ان کے گھر میں بڑے بڑکے تھے، سب لوگ جانتے تھے کہ بچی بڑی ہو گئی ہے، اس لیے رخصتی کر دو۔ حدیث کا مفہوم سمجھنا ہے۔ رخصتی کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھیجا گیا، سجا کر کے بچی اب حضور کے قابل ہو گئی، بھیجو، تو بھیجا گیا۔ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ چھوٹی بچی ہے، تو تیرے گھر میں جو بچی ہوگی وہ چھوٹی ہوگی، عرب لوگوں کے گھر میں جو اس عمر میں بچی ہوگی وہ بڑی ہوتی ہے۔ فرق ہے، ملک کا فرق ہے۔ آپ اس کے علاقے میں چلے جاؤ، کون سے بہت ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، امریکہ کے بعض علاقے جہاں 25 سال کو بھی کوئی آدمی بالغ نہیں ہوتا، اب وہاں کیا کہیں گے 25 سال کے آدمی کو بھی کہ بچہ ہی کہیں گے، اس لیے کہ بلوغ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ بلوغ تو 25 سال کے بعد ہوتا ہے، ٹھنڈک اتنی ہے، موسم ٹھنڈا ہے، غذا ٹھنڈی ہے، عرب تپتی ہوئی گرمی ہے، کھانا گرم ہے، گوشت گرم ہے، مزاج گرم ہے، غذا گرم ہے، تو فرق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کو بلوغ کی عمر میں بڑی سمجھداری کے ساتھ کیا گیا۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، میرا نکاح ہوا، میں کھیل رہی تھی۔ جب یہ خود کہہ رہی ہیں تو انہیں نکاح بھی سمجھ میں آ رہا تھا، یہ بھی بخاری ہی میں ہے، مجھے نکاح بھی سمجھ میں آ رہا تھا، میں کھیل بھی رہی تھی۔ نکاح اس لیے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ سمجھدار تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن رہی ہوں، آج میری رخصتی کا دن ہے، اور یہ بچپنا اس لیے تھا کہ کھیل رہی تھی، اس لیے کہ جوانی کی دہلیز سے، بچپنے کی دہلیز سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھا تھا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔
یہ ڈیبٹ میں بیوقوف مولوی جاتے ہیں، ان کو جانا نہیں چاہیے، یا تو پڑھ کر جانا چاہیے، انہیں علم ہی نہیں ہوتا، وہ کیا پوچھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں، وہاں لڑائی ہوتی ہے، خود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے، ازواج کی اہانت کے خود مرتکب بن کے آ جاتے ہیں۔ وہ عورت سے زیادہ ہمارا مولوی ملعون ہے جس نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، وہ عورت سے زیادہ ہمارا مولوی یا ہمارا مسلمان اس کا مرتکب ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے برابر کا، اس لیے کہ اس کے پاس بھی علم نہیں تھا، اس علم کو نہ ہونے کی وجہ سے کیوں چھیڑا ایسے موضوع کو کہ وہ آپس میں ہمارا موضوع پر چھیڑ دے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو نہ بولو تاکہ وہ ہماری باتوں میں نہ آئیں، اور ہمارے رب کو جب رب کو نہ کہیں تو رب کے خاص بندوں کو بھی نہ کہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ قرآن میں کہتا ہے تم کسی کے معبود پر چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ وَفَيَسُبُّ اللَّهَ تم بغیر علم، وہ بغیر علم کے ہمارے اللہ کو بھی گالیاں دیں گے، خود قرآن میں اللہ کہتا ہے۔ ایسے ہی تو ہوا، اب یہ چھیڑ چھاڑ میں لگ جاتے ہیں، 5000 کے بھکاری جا کے کھڑے ہو کر امت کو بدنام کرتے ہیں۔ ارے آ کے کسی مسجد میں چندہ کر لو، جینا چلا لو، مسجد میں چندہ کر لو، جینا چلا لو، کیوں یہ سب چیزیں چھیڑ چھاڑ کر کے امت کو خراب کرتے ہیں؟ اہانت رسول کے مرتکب دوسروں کو کیوں بناتے ہیں؟ وہ جس معبود کو مان لیں اللہ جان لے گا ان کے حالات کو، اور انہیں جہاں بھیجنا ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ بھیج دے گا، ہمیں اس میں کیوں بحث کرنا ہے؟ 5000 روپے ملنے تک جذبات میں آتے ہیں، ایک مولوی مار بھی کھایا اور مر بھی گیا، ختم بھی ہو گئی اس کے لیے۔ ضرورت کیا ہے ہم کو اہانت ڈیبٹ میں جا کے ٹی وی شو میں بیٹھ کر بہت سے ایسے انہونی سوالات کا جواب جس کا علم ہی نہیں ہوتا، اس کا مطالعہ ہی نہیں ہوتا، اچھا لچھا دار کوٹ اور کیا کشتی کی ٹوپی پہن کر کرسی میں مٹلتے ہیں، جب وہ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں تو جواب نہیں بنتا، جھگڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کیا خباثتیں آ جاتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت۔ یہ سب اسی طرح سے آتا ہے۔ دوسرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت زمعہ سے کیا۔ زینب بنت زمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دوسرے نمبر پر آئی۔ حضرت عائشہ سے نکاح دوسرے نمبر پر ہوا، وہ تیسرے نمبر پر گھر میں آئی ہیں۔ یہاں بھی ایک حکمت ہے حضرت عائشہ کا اور زمعہ کے درمیان، دیکھو فرق۔ حضرت سودا بنت زمعہ سے نکاح ہوا، زینب سے نہیں، سودا بنت زمعہ۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، وہ ایمان لا چکی تھی، تو دل میں خیال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے کہ میں حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو ساتھیوں نے بھی رائے دی کہ حضور سے نکاح کرو، اس لیے کہ ان کے پاس ایک بچی کا نکاح ہو گیا ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تم ایک بڑی عمر کی خاتون ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھال سکتی ہو۔ حضرت سودا کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ کس کا ہوا؟ اور سب سے زیادہ لمبی عمر حضرت سودا ہی نے پائی، حالانکہ بڑی عمر میں نکاح ہوا، 40-45 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں سودا بنت زمعہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد لیا، لیکن زندگی میں پہلے لیا، حضرت عائشہ کو بعد میں لیا، یہ بھی ایک فرق ہے۔ ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر، اللہ کے نبی کے پاس خود آ کر یوں کہہ رہی کہ میں آپ سے نکاح کرتا ہوں آپ کی خدمت کے لیے، تو آپ کی خدمت کے لیے نکاح کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے نکاح کیا اور مشورے سے نکاح کیا، میٹنگ سے نکاح کیا، 4-5 بڑے لوگوں کو بٹھا کر میں حضور سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس میں کیا خامی ہے؟ آج بھی تو یہی ہو رہا ہے، ہر قوم والے یہی کام کرتے ہیں کہ کسی کا نکاح کرنا ہے، بڑی عمر والے، بیوہ مرد، اور جس کی عورت انتقال ہو گئی، بیوہ عورت مرد، یہ سب بیٹھ کر نکاح ہوتے ہیں تو مجمع سے مشورہ کر کے، گھر والوں سے مشورے سے ہی ہوتے ہیں۔ ایسے کوئی ہو جاتا ہے تو بدنام ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں سے پاک ہیں، ان سب باتوں سے پاک ہیں، اور ہر اعتبار سے میرے اور آپ کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں۔ ایک نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پولیٹیکل پوائنٹ پر بھی کیے، اس کا وجہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 نکاح جو کیے ہیں آپ خواہش کے لیے نہیں کیے، اس میں ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ سیاسی مسئلے کا اعتبار یہ تھا کہ ان کے قبائل کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
بہت ٹکرا رہے تھے، مدینے والوں سے بہت ٹکرا رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ صحابہ نے ان کو قبضہ کر لیا، یعنی ان کے قلعے، ان کی بستی جیت لی اور ان کو غلام بنا کر لے گئے۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کسی ایک عام آدمی کی غلام ہو گئی۔ حضرت صفیہ نے اس اپنے عام صحابی سے کہا کہ تم میرے شوہر نہیں بن سکتے، میں سردار کی بیٹی ہوں، تم ایک کام کرو کہ مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ میں اتنے پیسے 10,000 روپے تمہیں دے دوں گی، تم مجھے آزاد کر دو، غلام اسے نکال دو، اسے مکاتب کہتے ہیں۔ تو اس صحابی نے منظور کر لیا۔ وہ صبح سویرے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتی ہیں اور ادباً عرض کرتی ہیں کہ آپ میری بدلے کتابت ادا کر دیں، یعنی میں نے جو پیسہ اس پر معاوضے کا طے کیا میرے پاس تو نہیں، آپ ادا کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیسہ دیا، وہ جا کر دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کتابت کا بدلہ ادا کر دیا، یعنی ان کے پیسے ادا کر دیا، آزاد ہو گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ ان کے سارے ساتھی جو آئے تھے قید میں، سب قید میں تھے، سب صحابیوں کے گھروں میں تھے، جیل نہیں تھی، مسجد نبوی اور مکانات میں سب قیدیوں کو رکھتے تھے۔ صحابہ کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، ان کے سردار کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو سب صحابی آگے اپنے اپنے غلاموں کو لے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا آپ کا سسرال ہو گیا ہے، ہمیں شرم آتی ہے آپ کے سسرال کو غلام بنا کر رکھنے میں۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا صحابہ؟ کیا کہا صحابہ نے؟ آپ کے سسرال کو ہمیں غلام بنا کر رکھنے میں شرم آتی ہے، تو سب نے آزاد کر دیا۔ اور یہ بھلائی دیکھ کر، یہ اخلاق کو دیکھ کر سارے صفیہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے لوگ ایمان لے کر آ گئے۔ اس میں کیا فائدہ ہوا؟ اخلاق کا اعتبار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی مظاہرہ کیا۔ ایک جو سردار کی بیٹی تھی، ایک عام آدمی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کا قرض ادا کیا۔ تیسرا مسئلہ ہے کہ سردار کی بیٹی سرداری ہی میں رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سردار کوئی کائنات کے آنے تک کوئی پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ وہ سردار نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا، وہ سردار نے اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ تو اب اس میں کیا غلطی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت نکاح کرنے میں؟ یہ اللہ نے اجازت دیا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ان کی ساری بستی والے، سارے خاندان اور قبائل والے مسلمان ہو گئے۔ دوسرا نکاح سیم ٹو سیم، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح آئی، اور وہ غلام تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کنیز بنایا، اور کنیز بنانے کے بعد صحابہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص باندی بنا لی ہے، اور قرآن اجازت دیتا ہے وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جو عورتیں تمہارے قبضے میں، یعنی جہاد کی وجہ سے آتی ہیں، جنگ کی وجہ سے آتی ہیں، وہ تمہارے اوپر عفیف اور پاک دامن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہدیے میں آئی ماریہ قبطیہ، جویریہ جنگ کی وجہ سے آئی، اسے اپنے نکاح میں رکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رکھنے کی وجہ سے صحابہ نے یوں سوچا کہ ہم ان کے سسرالی گھرانے والے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سسرال کے گھرانے والے ہو گئے، ان کے قیدیوں کو، ان کے غلام بنانا ہمارے لیے مناسب نہیں، سرکار کا رشتہ سرداوا ادھر ہو گیا، تو ہم سب اس رشتے میں کیا ہو گئے؟ برابر کے شریک ہو گئے، آزاد کر دیا۔ تو فائدہ ہوا امت کا، سیاسی فائدہ ہوا۔ اسلام ایسا نام دیا پوری دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنا با اخلاق آدمی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح ہوا۔ یہ کس لیے ہوا؟ حضرت ام سلمہ کے شوہر، ان کا نام کچھ ہے، یاد نہیں ہے مجھے، فضائل میں بھی ہے، پہلے 2-3 واقعات میں ان کے شوہر کا نام بھی ہے، ابو سلمہ، ام سلمہ ایسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہجرت میں گئے حبشہ کی، وہاں سے واپس آئے، وہاں دوسری ہجرت میں گئے حبشہ کی، تو وہاں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کے پاس بچے تھے۔ سلمہ یہ خود ان کے لڑکے کا نام ہے، لڑکی کا نام نہیں ہے سلمہ، ہم لوگ لڑکی کا نام رکھتے ہیں، اور عرب لوگ لڑکے کا نام بھی سلمہ ہی رکھتے ہیں۔ تو ان کے لڑکے کا نام سلمہ تھا، وہ بچہ یتیم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رات میں اٹھ کر، میرے شوہر اگر اس جگہ میں انتقال ہو گئے
تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر شوہر دے گا. دعا کی تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا کی تھی کہ میرا شوہر ابو سلمہ کا اگر شہید ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو اللہ مجھے اس سے بہتر شوہر عطا فرمائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سلمہ کی جگہ بہترین شوہر اللہ نے قبول کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. کسے بنایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر بنایا. ام سلمہ کے بچوں کو سنبھالا. کون سا باپ ایسا ہے جو پرائے کی اولاد کو اپنی اولاد بنا کر پالے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابو سلمہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، ان کو اپنے ہی بچوں کی طرح پرورش کی، یہ بتایا. پھر چلو آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحوں کی تفصیل. زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا تھا. یہ عجیب قصہ ہے، قرآن میں ہی موجود ہے. اب جو صفحے بیان کیے گئے قرآن کے، اس سے پہلے کے صفحات میں یہ واقعہ ہے. حضرت زینب کا نکاح، یہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی، سگی پھوپھو کی بیٹی، حضرت زید سے کر دیا تھا. حضرت زید کی اور حضرت زینب کی بنتی نہیں تھی، روزانہ کا جھگڑا ہوتا ہے. ان کی کبھی بھی بندی ہی نہیں. آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھی نہیں کر سکتے کسی سے کہ میری بہن ہے. حالات آدمی پر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حالات آئے کہ اپنی بہن جو پھوپھی زاد ہے اور زید اپنے منہ بیلے بیٹے ہیں، یعنی پالک بیٹے ہیں، پالک بیٹے کا نکاح اپنی پھوپھی زاد بہن سے کر دیا تھا، جس کی وجہ سے کئی دن یہ ناچاخی چلتی رہی. تاخیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فیصلہ فرمایا. کیا فیصلہ فرمایا؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد عورت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے خلاف چلے. یہ اجازت نہیں ہے، شریعت میں آج بھی نہیں ہے. جو اس طرح کرے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہوگا. پھر فرمایا اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، اللہ کہتا اس شخص کے بارے میں جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے بھی اس پر احسان کیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر رہا ہے کہ اللہ نے بھی زید پر احسان کیا اور اللہ کے رسول نے بھی احسان کیا. امسک علیہ کا زوجک، دیکھ اب اللہ کے نبی کو اللہ کہتا ہے امسک علیہ کا زوجک، تم اپنی بیوی کو رکھ لو. واتق اللہ، اللہ سے ڈرو. وتخفی فی نفسک، اور اپنے بارے میں اللہ مبدی، جو کچھ تم چھپا رہے ہو اللہ اسے بتاتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو غلط کام. وتخشى الناس، لوگوں سے ڈرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے. واللہ احق ان تخشى، اللہ تو ڈرنے کے قابل ہے. یہ زید کے لیے نصیحت کی باتیں ہوئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود زید کی طلاق خود اللہ پکارتا ہے. کیسے؟ فلما قضى زید منها، جب زید نے زینب کو چھوڑ دیا اللہ کے فیصلے کی وجہ سے، وطرن چھوڑ دیا، زوجنا کہا، ہم نے زینب کا نکاح اللہ کے نبی سے خود کر دیا. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. گواہ کون؟ خود اللہ. قیامت تک ہم لوگ بھی گواہ، قیامت تک، بلکہ عرش میں، فرش میں، جنت میں ہر جگہ یہ آیتیں پڑھی جائے گی. ہر جگہ سننے والا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا انسان، جن، سب اس نکاح کا گواہ ہے. زوجنا کہا، ہم نے نکاح کر دیا. کیونکہ اللہ نے نکاح کیا تو ہمیں زبان کھولنے کی کیا گنجائش ہے، یا زبان دوسروں کو کھلوانے کی کیا گنجائش ہے. جب نکاح ہو گیا زینب اللہ کے نبی کے گھر کو آ گئی، زید چلے گئے. طلاق اللہ نے دی، ہمیں نہیں دی، ہم نے نہیں دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ کر بھی طلاق نہیں دلوائی، ناچاہتی نہ ہو جائے، لیکن اللہ نے طلاق دلوائی. اس کا مطلب اس سے کیا پیدا ہوا؟ ایک مسئلہ ظاہر کرنا تھا. مسئلہ کیا ہے؟ منہ بولا بیٹا، پالک بیٹے کی جورو سگی بہو نہیں ہوتی، یہ بتایا اللہ تعالیٰ قرآن میں. سمجھ میں ہی بات ہے، کیا باریکی بتایا اللہ تعالیٰ؟ پالک بیٹے کی جو روح سگی بہو نہیں ہوتی، اس سے پردہ کرنا سسرے کو بھی ضروری. اس لیے کہ نبی کا نکاح خود اللہ نے زید کی بیوی سے کرا دیا، اور زید اللہ کے نبی کے بیٹے تھے. کیسے؟ وارث نہیں تھے، منہ بولے بیٹے تھے. تو کتنا بڑا مسئلہ بتایا، اور پوری انسانیت کے لیے بتا دیا کہ پرورش کر سکتے ہیں کسی کی بھی، اجازت ہے شریعت میں.
لیکن اپنے اندر جو محرم ہے وہ محرم اس کے محرم نہیں ہو سکتے ہیں. اپنے اندر جو نکاح کے قابلیت رکھنے والے جو محرم ہے، بھائی بہن، ان سے آپس میں نکاح نہیں ہوتے. لیکن یہ سگا بھائی نہیں ہے یا سگی بہن نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. سگی بہو نہیں ہے، اس سے نکاح ہو سکتا ہے. قرآن نے بتایا. اتنے سارے جو نکاح ہوئے ہیں یا تو سیاسی مقصد سے یا تو خدائی حکم سے یا خود کی ذاتی طور پر ہدیہ یا تحفہ دینے کی وجہ سے یا کسی عورت نے حضور کے صفات کو پسند کر کے نکاح کیا ہے. اب سارے نکاحوں کی جب تفصیل آپ کے سامنے میرے سامنے آئی ہے تو اس میں ایک بھی نکاح ایسا نہیں ہے میرے اور آپ کا آقا ذاتی خواہش کی وجہ سے، لذت کی وجہ سے، اپنے آپ کو ابھرتا ہوا دیکھ کر، پنپتا ہوا دیکھ کر جوشیلا پا کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ 1000 بار نہیں، کروڑ بار نہیں، ارب بار نعوذ باللہ کہیں گے تو بھی کم ہے. ابھی اپنی خواہش سے نکاح نہیں کیا میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نکاح بھی اپنی خواہش سے نہیں کیا. چاہتے تو اللہ کے نبی بغیر نکاح کے بھی زندگی گزار دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے خود فرمایا نکاح پاک دامنی کا سبب ہے، اور اس پاک دامنی کیا ہوتی ہے؟ زنا سے بچاتی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پورے نسب میں زنا نہیں ہے، میرے پورے نسب میں زنا نہیں ہے. میں سیرت رسول بیان کرتا ہوں، اس سب سے پہلی حدیث پڑھتا ہوں، اور اس حدیث میں یہ فرماتے اللہ کے نبی کلنا نکاح ولسنا بصفائن، ہم سب پورا خاندان نکاح ہی سے آیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پشتیں ہیں سب نکاح سے ہیں. تو حضور کی ساری پشتیں نکاح ہیں، آپ بھی نکاحی سے ہیں، زنا سے نہیں. جس نے لب کشائی کی ہے وہ محترمہ معافی کے قابل، معافی چاہنے کے قابل ہے، اور پوری انسانیت سے معافی چاہے. جس نے اپنے خواہش کے لیے کسی عورت پر نظر نہیں کیا، جس نے اپنی بچیوں کے طلاق ہوتے ہوئے برداشت کر لیا، جس نے اپنی 2 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، اور جس نے اپنی لاڈلی سے کہا بیٹی میرے بعد تم سب سے پہلے ملو گی، حضرت فاطمہ کو پیار کیا. ایک غریب بہادر انسان حضرت علی سے نکاح کر دیا. اگر خواہش پرست ہوتے، دنیا پرست ہوتے، مالداروں کو چاہنے والے ہوتے تو بادشاہوں سے آپ نکاح کرتے اور امیروں سے نکاح کرتے، غریبوں کو تلاش نہیں کرتے. حضرت علی عہدے میں بڑے تھے، مرتبے میں بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، لیکن مال کے اعتبار سے سرکار ہی کی طرح قلیل تھے. آپ نے اپنی بچیوں کا نکاح کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مہر میں بھی اور اپنی بیویوں کے مہر میں بھی اور اپنی بچیوں کے مہر میں بھی اتنا بڑا رقم، اتنی بڑی رقم دی جسے یوں کہا جاتا ہے 400 اوقیہ چاندی دی. 400 اوقیہ کا مطلب تقریباً 500 سے 600 گرام یا 800 گرام چاندی ہوتی ہے. اس کی قیمت 25 سے 30 ہزار روپے آج کے ہوتے ہیں. ہم لوگ نکاح میں بڑے سستے پیسے دے کر مہر بنتے ہیں، شرم آ جاتی ہے. 7 8 6 زیرو لگا دیتے ہیں. میں کہنے کا مطلب کسی بھی اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں کہیں بھی خامی نہیں ملتی ہے. آپ نے جن بچیوں کا نکاح کیا اس میں بھی خامی نہیں ملتی. ایک نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے. بخاری نے خود اس روایت کو لایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوہ بیٹی کو رکھ کر بڑے پریشان، باپ پر حالت گزرتی ہے، بیٹی بیوہ ہو گئی ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں، اپنا مسئلہ رکھتے ہیں. حضرت ابو بکر آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمت نہیں کرتے نکاح کرنے کے لیے. حضرت عمر کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمت نہیں کرتے. پھر حضرت عثمان کے پاس پیش کرتے ہیں، وہ بھی آگے نہیں بڑھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی ہمت نہیں کرتے. کئی دنوں کے بعد کسی کے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اللہ کے نبی کے سسر ہیں، حضرت عثمان داماد ہیں، حضرت علی داماد ہیں. یہ تو ہیں حضرت عمر کا اللہ تعالیٰ دل میں داعیہ ڈالتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ساتھی رشتہ دار ہیں، صحابی ہیں اور خاص رشتہ دار ہیں. میں بھی خاص رشتہ لگانا چاہتا ہوں حضور سے. وہ خاص رشتہ کیا ہے؟ اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی کی زندگی میں دینا ہے. تو خود باپ لے جا کر بیٹی کو پیش کریں تو ہم کیا کریں؟ سمجھ میں آ گئے سارے اسباب.
پورے نکاح آپ کے سامنے رکھ دیے. میں موضوع جو لایا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اللہ نے میرے دل میں یہ سارا علم رکھا تھا، میں نے آپ کے اوپر ڈال دیا. اب بات صاف ہے، کہیں سے بھی کچھ آئے تو ان باتوں کو یاد رکھو، اپنے ذہن کو صاف رکھو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.